السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے یوتھ ایکٹیوسٹ فواد اسلم خان، جو کہ کام کر رہے ہیں ہیڈ آف آپریشنز کورٹ جو کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ وہ ڈفرینٹ نیشنل اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی اس سے پہلے کام کر چکے ہیں، آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. آزاد کشمیر کی جو ایک ماڈل اسمبلی ہے یوتھ کی بنائی ہوئی، اس میں بھی ایز اے اسٹیٹ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے طور پہ بھی سرو کر چکے ہیں. تو ان سے بات کریں گے آج یوتھ کے ایشوز کو لے کے، چونکہ ہم نے جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یوتھ کے بیسکلی ایشوز کیا ہیں، ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، ان پہ کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو ہائی لائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بھی آج ان سے جانیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور اس کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پہ یوتھ کے ایشوز پہ بات کرنے کا موقع دیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں آپ، چونکہ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے، تو مجھے بتائیے گا کہ یوتھ کے ایشوز ہیں کیا بیسکلی، مطلب کہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے، کہ کون سا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے بعد کون سا آتا ہے، کیا پرائورٹی لسٹ بنتی ہے ان ایشوز کی؟ اصل میں جو ہمارے نوجوان ہیں، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے نوجوان ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ ہے. جابز نہ ملنا اور ان کی جو ہے وہ پراپر ایلوکیشن نہ ہونا ہی تمام مسائل کی جڑ بن جاتا ہے. وہیں سے پھر ہمارے نوجوان کوئی ڈرگ اڈکٹ ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کرمنل بن جاتا ہے، کوئی کسی اور سائڈ پہ، چونکہ جب اس کی سیلف رسپیکٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، جب اسے پراپر کہیں پہ ایکنالج نہیں کیا جائے گا، اس کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو نہیں ہوگا، تو وہ پھر الٹرنیٹ مینز کی طرف نکلے گا. تو بیسک جو ایشو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، اور اسی سے پھر تمام ایشوز ریز کرتے ہیں. اور اس کی جو بیسک روٹ کاز ہیں وہ ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو پراپر ڈائریکشن نہیں دے رہا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں اپنی سکلز کو اچیو کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں ہم نے جو ہے وہ اپنی جو ہے ایجوکیشن کو لے کے جانا ہے، تاکہ ہم وہ سکلز حاصل کریں جو آج جو کرنٹ مارکیٹ ہے ورلڈ کی، اس مارکیٹ میں جو ہے وہ ہمیں امپلائمنٹ کا باعث بن سکے. ان امپلائمنٹ کی آپ نے بات کی، اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ تو سسٹم کا فیلئر ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا کہیں نہ کہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان امپلائمنٹ میں، یا صرف ایک گورنمنٹل لیول پہ فیلئر ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ اس کو چینلائز نہیں کر پا رہی؟ میرے خیال میں تو سب سے بڑا جو اس کا روٹ کاز ہے وہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے. اگر میں صرف اس AJK کی مثال دوں تو آزاد کشمیر میں اس وقت 7 یونیورسٹیز ہیں، 3 میڈیکل کالجز ہیں، پرائیویٹ کئی ادارے ہیں جو ایئرلی 1000 آف گریجویٹس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں. لیکن یہ گریجویٹس جو ہیں وہ ورلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یا مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق نہیں آ رہے. ایک بھیڑ چال ہے، لوگ انجینئرز بننا شروع ہوئے تو ہر جو فیملی ہے اس نے یہ کوشش کی کہ میرا بچہ انجینئر بنے. ڈاکٹرز کی طرف ایک ٹرینڈ ہے، تو اس وقت ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بنے. اب آزاد کشمیر کے 3 میڈیکل کالجز ہیں، اگر 300 ڈاکٹرز ایئرلی یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکلیں گے تو مجھے بتائیں کیا آزاد کشمیر میں 300 پوزیشنز موجود ہیں ڈاکٹرز کی کہ وہ انڈکٹ ہو سکیں، یا اتنی ہماری مارکیٹ رچ ہے کہ وہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری کسی بھی ڈگری میں ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ ڈگری سٹارٹ کرتے وقت یہ انالائز نہیں کرتی کہ آزاد کشمیر میں اس کی مارکیٹ ہے بھی یا نہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہمارے AJK یونیورسٹی نے نیلم میں کیمپس سٹارٹ کیا، اسی طرح حویلی میں اور جہلم ویلی میں کیمپس سٹارٹ کیا. اب نیلم کیمپس میں پڑھایا جا رہا ہے انگلش لٹریچر اور کمپیوٹر سسٹم، اسی طرح حویلی میں بھی اسی طرح کے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نیلم میں ٹورزم اینڈ آرکیالوجی پڑھائیں، آپ وہاں پہ جیولوجی پڑھائیں، حویلی میں بھی ایسے سبجیکٹ پڑھائیں، آپ ایگریکلچر پڑھائیں جو ان ایریاز سے ریلیونٹ ہیں جہاں لوگ یا بچے وہاں سے ریلیونٹ نالج لے سکیں. CS اور لٹریچر کے لیے تو آپ کی سٹیز کے کیمپسز انف ہیں، وہاں پہ لوگ آ کے پڑھیں گے. اب ہم نے بھیڑ چال کے طور پہ کیمپس کھول لیے، ہم نے یونیورسٹیز بنا لی، لیکن ان کی آگے کہیں پہ بھی ایلوکیشن کا ہمارے پاس کوئی پراپر نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب 500 گریجویٹ پہ اگر پروڈیوس ہوگا، وہ 500 گریجویٹ پھر آڈ جابز کی طرف جائے گا. وہ آڈ جابز اس کو پراپر سیٹسفیکشن نہیں دیں گے، تو وہ پھر سائیکالوجیکل بھی ڈس آرڈرز کی طرف جائے گا، اور فائنینشیل تو اس کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. ایسا ہی. اور آپ نے بات کی کہ اتنے گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے اتنے کی، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں کیا؟ AJK کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کی پالیسی نظر آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس یوتھ اتنی ہے، اس کی ریشو اتنی ہے پاپولیشن میں ٹوٹل، تو اگر ہم نے ان کو پڑھانا ہے، ان کو
ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اس کے بعد کوئی اتنا کیپیبل بنانا ہے کہ وہ جا کے کہیں فائنینشیل مطلب اپنی ایک بہتر وہ کر سکے اپنی گریجویشن کے بعد, اپنی ڈگری, اپنی ایجوکیشن کے بعد. تو کس طرح کی کوئی پالیسی, کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے ایجوکے کے اندر, ایجوکے گورنمنٹ نے بنائی نہیں بنائی؟ آزاد کشمیر کے یوتھ منسٹر تھے چودھری سعید صاحب, یہ 2016 سے 21 والا جو ٹینیئر ہے اس کی بات ہے. وہ ہمارے ایک سیشن میں, اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے سیشن میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں آزاد کشمیر کا یوتھ منسٹر ضرور ہوں, لیکن میرے پاس اینول بجٹ جو یوتھ کے لیے ہے وہ صرف 5 ملین ہے. یعنی 5 ملین میں انہوں نے سال بھر یوتھ کی کوئی ایکٹیویٹیز یا چیزیں پلان کرنی ہیں. اب یہ بتائیں کہ جس کی مور دین جو ہے وہ 50% پاپولیشن آپ کی ینگ پاپولیشن ہو, اس کے منسٹر آف یوتھ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. پالیسی کی آپ بات کریں, آزاد کشمیر میں پالیسیز بناتے ہیں سیکرٹریز بیٹھ کے یا پھر ایم ایل ایز بیٹھ کے, یوتھ کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی. جبکہ دنیا بھر میں جس طبقے کے لیے پالیسی بن رہی ہو نا, اس طبقے کی ریپرزنٹیشن مسٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن آتی ہیں, سیمینارز کرتی ہیں, سیشنز کرتی ہیں یوتھ پالیسیز بنانے کے لیے. بلاتے کس کو ہیں, گورنمنٹ کے منسٹرز کو یا سیکرٹریز کو, وہ آ کے بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ پہ. اور ابھی تو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس بھی ضم ہو جائیں گے اور فیوچر میں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں. آزاد کشمیر میں کرنٹلی کوئی بھی یوتھ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اپنی اپروول فارم میں جس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو سکے. میں ایک بہت سینسٹیو ایشو کی طرف بات کرنا چاہوں گا کہ اب آزاد کشمیر میں پالیسیز نہیں ہیں, کسی قسم کی یوتھ کے لیے پراپر وہ انگیجمنٹ نہیں ہے, تو ہمارے ایشوز بڑھ رہے ہیں. ایون کہ ہمارا جو جینڈر انیکویلٹی ایک سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں, ہمارے کالجز میں عدم برداشت بڑھ رہی ہے. خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیسز, چاہے وہ فیکلٹی کی طرف سے ہوں, میل فیکلٹی کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے ہوں, وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ یہ شعوری نابالغ ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہماری لینگویج اتنی انسینسٹیو ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے بھی جینڈر انیکویلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے تانے میں نا, اگر ہم نے کسی کو کمزور بتانا ہو تو ہم خاتون کے کریں گے یا اس طرح کی باتیں. مطلب وہ جو ایک ابیوزو لینگویج کا کانسیپٹ ہے, وہ چیزیں جینڈر انیکویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ فیمیلس کو مینشن کرنا, وہ چیزیں تو ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ میں اس طرح کی لینگویجز بھی یوز کرتے ہیں, ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. کیا یہ سوسائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا, میں پہلے کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہم لٹریٹ ہیں. ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ میں فرق یہ ہے کہ لٹریٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتا ہو, جبکہ ایجوکیٹڈ ہونا مینس کہ وہ کسی چیز پہ گرپ رکھ رہا ہے, اس کا نالج کی جو ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ اپنی بات کو کسی دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہو. تو ہمارا نظام ہمیں لٹریٹ بنا رہا ہے, ایجوکیٹڈ نہیں بنا رہا. ہماری جو ڈگریز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, وہ ہمیں یہ پڑھا رہی ہیں کہ ہم نے جابس کیسے سیکیور کرنی ہے, پیسہ کیسے کمانا ہے. ہماری یونیورسٹیز یہ نہیں سکھا رہی کہ ہم نے ایک ایسا رسپانسبل انسان کیسے بننا ہے جو معاشرے میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکے. ہمارے ادارے کبھی بھی اس سائڈ پہ بات ہی نہیں کرتے یا اس سائڈ کو جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے. اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ سینسٹیوٹی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہماری کون سی بات کسی کا دل دکھائے گی یا کسی کو ہرٹ کرے گی. ہم بات کرنے سے پہلے کبھی سوچتے نہیں ہیں. کسی بھی محفل میں کسی علاقے کو, کسی زبان کو, کسی جینڈر کو ہم ایسے ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ شاید وہ ایک نارمل بات ہو, لیکن اس کا اگلے کی سائیکالوجیکل افیکٹس اتنے اگلے انسان پہ پڑتے ہیں کہ وہ زندگی بھر وہ ٹراماز لے کے چلتا ہے. یہ ہمارے نظام ایجوکیشنل سسٹم کی سب سے بڑی برائی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے نا, ہم نے بات کی کہ ایشوز بڑھ رہے ہیں یوتھ کے, جب ان کے پاس امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں ہے. ریسنٹ جو ہم نے دیکھا کہ ایک پروٹیسٹ کی وہ چل رہی تھی ساری چیزیں, اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ یوتھ بہت ایکٹیو رہی. تو کیا اس کے پیچھے بھی کاز یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہا, ہم اتنے کیپیبل ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں مل رہی اپنی صلاحیتوں کو, اپنی چیزوں کو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کرنے کی. تو کیا اس وجہ سے بھی وہ اتنے زیادہ وہ ہوئے ہوئے کہ وہ جب بھی کوئی کال ہوتی ہے پروٹیسٹ کی, ان چیزوں کی, تو وہ روڈز پہ نکل آتے ہیں اور وہ مطلب پراپرلی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن وہ میجورٹی جو یوتھ ہوتی ہے. تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ آپ کی بات درست ہے کہ جب نوجوانوں کو ان کے پراپر رائٹس نہیں ملیں گے, ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا, تو وہ نکلیں گے باہر. ان کو کوئی بھی کال جب ملے گی جو ان کے جو ایموشنز کو ٹچ کرتی ہو, تو وہ اس کے ساتھ نکلیں گے. جب ان کی انگیجمنٹ ہی اس سوسائٹی کے اندر نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر اس نے اس سیکٹر کو یا اس سینٹیمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے جو اس کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کرتا ہو. آپ ابھی ریسنٹ بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, نیپال کی لے لیں, سری لنکا کی لے لیں.
اتنے پرتشدد جو ہے وہ واقعات ہمیں دیکھنے کے ملے، اور جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یوتھ کو انگیج نہیں کیا گیا نیشنل ڈیولپمنٹ میں یا اسٹیٹ کی پالیسیز میں، تو وہ انہوں نے پھر ریٹیلیٹ کیا، اور وہ پھر انقلابی جو ہم نے چیزیں دیکھی وہ نظر آئی۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو چیزیں بڑی سافٹلی یا بہترین طریقے میں ٹرانسفارم ہوئی، ہو گئی لیکن فیوچر میں اس کے اسپیکٹ اس سے خطرناک ہو سکتے ہیں ہیں۔ اگر نوجوانوں کو آپ نے پالیسی میکنگ میں، ڈیولپمنٹ میں شامل نہیں کیا، تو پھر وہ بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کی مثالیں ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو سارے یوتھ کے ایشوز ہیں، جو ہمارے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے ساری چیزیں مینیج کریں، جن کا کام ہے، جنہوں نے کرنا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے پاس کیا سلوشن ہے اس چیز کا؟ اس سے سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ جو آپ کی الیکٹورل کالج ہے، یعنی آپ کی جو اسمبلی ہے، اس میں اس سیگمنٹ کی ایک واضح ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ وہ پالیسی میکنگ میں شامل ہوں۔ پھر جو آپ پالیسی بنائیں، جب آپ کا مور دین 50% جو سوسائٹی کا جنک ہے وہ پالیسی میکنگ میں شامل ہوگا، تو ڈیفینیٹلی کل کو وہ اس چیز کو اون کریں گے، سسٹم کو اون کریں گے اور ڈیولپمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ تو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں یوتھ کی سب سے زیادہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، تبھی ہم نظام میں کوئی پازیٹیو چینج اور اس ڈیولپمنٹ میں یوتھ کا رول جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ ایسا ہی ہے، جب تک یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے کہ وہ اپنے لیے خود کوئی پالیسی میکنگ کر سکیں، تو شاید چیزیں چینج ہونا بہت مشکل ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ تھے فواد اسلم خان، جو میں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یوتھ کو انگیج کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کی نشاندہی خود کریں، اور پھر اس کے جو سلوشنز ہیں ان کی طرف خود کوئی پالیسی میکنگ، کوئی ڈرافٹ، کوئی چیز تیار کر سکیں۔ جب تک یوتھ کو انگیج نہیں کیا جائے گا تو ان سارے جو ایشوز ہیں، یہ جو سارے مسائل ہیں، ان کا حل بہت مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔